الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. ہر آدمی کامیابی اور خوشی فرحت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سکون سے رہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں وہ باتیں فرمائی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو زندگی پرسکون کامیابی والی زندگی ہو جائے. چار باتوں کا حکم دیا، ایک بات سے روکا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. ناشکری سے روکا. پہلی بات ذکر کا حکم دیا، دوسری بات شکر کا حکم دیا، تیسری بات یہ کہ ناشکری سے روکا ہے ولا تکفرون. پھر دو باتیں آگے آ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو. یہ دو باتیں اور ہو گئیں، بس یہ باتیں ہیں. تو پہلی جو چیز ہے فاذکرونی اذکرکم، جس کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو. فاذکرونی بالطاعہ، مجھے میری اطاعت کے ذریعے سے یاد کرو. اور اللہ تعالیٰ کا اصل جو ذکر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصل ذکر. تو فاذکرونی بالطاعہ، مجھے میری اطاعت کے ذریعے یاد کرو. اذکرکم بالعنایہ، میں تم کو اپنی عنایات کے ذریعے یاد کروں گا. یعنی تم میری اطاعت کرو گے، میں تم پر اپنی عنایات کروں گا. اور اگر اس کے جو ظاہری الفاظ اس آیت کے ہیں انہی کو دیکھ لیا جائے، فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا. یہ بھی انعام کچھ کم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد کر لیں، ہم جب چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد کریں تو ہم اللہ کو یاد کر لیں. ایک بزرگ نے اپنے کسی مصاحب سے یہ بات کہی کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد فرما رہے ہیں. تو پوچھا ان سے، سوال کیا کہ کب، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا. تو جب بھی میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، تو میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، اللہ مجھے یاد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اللہ خود فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. جب چاہیں ہم اللہ کو یاد کر لیں
اور جب ہم چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد کر لیں، یاد فرما لیں، تو ہم اللہ کو یہاں یاد کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، اور آگے فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو۔ تو ایک تو ذکر سے، یاد کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یاد رکھیں گے۔ پھر اطاعت، جس کا ایک تفسیر اطاعت کی گئی ہے، اطاعت کے ذریعے ہم اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی عنایات ہمارے اوپر برسا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب نسخہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری ضرور بالضرور نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ ایک تو یہ انعام ہے شکر پر، تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو ضرور بالضرور بڑھاؤں گا۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ سے فرمایا، ضرور بالضرور تمہاری نعمت، اپنی نعمتوں کو میں بڑھاؤں گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو خوش کر دیتے ہیں، اللہ اس کو خوش رکھتے ہیں۔ خوش رہنے کا نسخہ ہے شکر ادا کرنا۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا اس کی تو رٹ لگانی چاہیے۔ گھر کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے الحمدللہ، بیوی بچے صحیح ہیں الحمدللہ، میں صحت مند ہوں الحمدللہ، بس اس کی رٹ لگائیں۔ جو نعمت سامنے آتی جائے الحمدللہ الحمدللہ سوچ کر کے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، الحمدللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگی، لیکن فرمایا تم اگر شکر ادا کرو گے اللہ تم کو خوش کر دیں گے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ خوش رہنے کا نسخہ یہ ہے کہ شکر کے راستے سے اللہ تعالیٰ سے خوشی کے خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ یہ پتہ بتا رہے ہیں کہ میں خوشی کا خالق ہوں، اگر تم مجھ سے یہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا راستہ یہ ہے کہ شکر کی رٹ لگاؤ، شکر ادا کرو۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ نعمت تو اپنی جگہ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسری بات یہ کہ نعمت کو کا جو کی ضد فرمایا، دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا کہ ایک تو ایجاب کا پہلو ہے، ایک سلب کا پہلو ہے۔ یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے الحمدللہ، پھر دوسرا شکر ادا یہ کرنا چاہیے کہ کوئی زلزلہ، کوئی آفت نہیں آ گئی کہ اس گھر کی چھت گر جائے یا بالکل گھر تباہ ہو جائے، الحمدللہ۔ تو یہ ایجاب کا پہلو ہے، یہ سلب کا پہلو ہے۔ گھر دیا الحمدللہ، یہ مثال میں دے رہا ہوں، دکان دی الحمدللہ، کوئی آفت ایسی نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ دکان تباہ ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، الحمدللہ۔ یہ سلب کا پہلو ہے، حضرت نے فرمائی یہ سوچ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سوچ کر
کہ اللہ نے اس سے بڑی مصیبت نہیں بھیجی، اللہ چاہتے تو اس سے بڑی مصیبت بھیج دیتے. اور کتنے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان پر اللہ نے ہم سے بھی بڑی مصیبت بھیجی. تو اللہ نے ہم پر تو چھوٹی مصیبت بھیجی، بڑی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائی. یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی مصیبت میں بھی جو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اعلیٰ مقام ہے شکر کا. فرمایا یہ ہے خوش رہنے کا نسخہ، خوشی حاصل کرنے کا نسخہ. تو فاذکرونی اذکرکم، ذکر اور شکر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. والذاکرین اللہ کا ایک طویل آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین اور مومنات کی صفات بیان فرمائی ہیں. تو آخر میں فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. شکر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوش رکھتے ہیں. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والا. یعنی کھانا بھی کھایا، اللہ کا شکر ادا کر لیا تو ایسا ثواب ملا جیسے صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والا. روزہ بھی جس نے رکھا ہو اور صبر کے ساتھ رکھا ہو، گناہوں سے بچتے ہوئے رکھا ہو، تقویٰ والا روزہ رکھا ہو، اس روزے کا ثواب ملتا ہے ایسے شخص کو جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کر لے. اسی لیے ایک روایت میں فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا. وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور میری طاقت اور قوت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان الفاظ کے پڑھ لینے پر تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیجئے تھوڑے سے گنے چنے الفاظ ہیں لیکن اجر کتنا بڑا ہے. یہ ہے شکر کی ادائیگی. الحمدللہ الذی، شروع کے الفاظ شکر کے ہی ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری طاقت اور قوت کے مجھے یہ عطا فرمایا. اپنی نفی کر دی، اللہ پہ نظر کی، اپنی نفی کر دی کہ میری صلاحیت نہیں تھی. سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. حضور کا فرمایا ہوا حق اور سچ ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، اس میں بھی یہی کہ جو شخص کپڑے پہنا تقریباً روز کا معمول ہے، روزانہ ہم کپڑے اتارتے ہیں، بدلتے ہیں، تو فرمایا یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی
کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اچھا اس دعا میں بھی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ کے الفاظ وہی ہیں جو اس دعا میں تھے. اب کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری طاقت اور قوت کے یہ کپڑا مجھے عنایت فرمایا. اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیجیے یہ شکر پر انعام مل رہا ہے. تو ذکر اور شکر اور آگے فرمایا ولا تکفرون واشکرولی ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لیکن جب کوئی آزمائش آ جائے تو ناشکری کے کلمات بھی کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی گریز نہیں کرتے. فرمایا دیکھو شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو. اور ایک جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اس کے آگے یہ فرمایا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھو اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت شدید ہے، ناشکری پر میرا عذاب بہت شدید ہے. ناشکری کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ اس مصیبت کے لیے ہم ہی ملے تھے، میرے اوپر یہ ساری مصیبتیں آنی تھی. اب یہ الفاظ ناشکری کے ہیں. اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ رہنا یہی ناشکری ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان شریف آ جائیں تو روزے رکھنا فرض ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ، جس کو نصاب کے مطابق مال مل جائے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اس پہ حج فرض ہے، یہ وہ باتیں جو ہم سب جانتے ہیں. لیکن شاید یہ بات ہم سب نہیں جانتے کہ جس طرح یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ فرض ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بھی اسی طرح فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بھی اسی طرح فرض ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس میں. جو اللہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں ہو، خیر کا ہو، موافق ہو، ناموافق ہو، اس پر راضی رہنا فرض ہے، فرض. وجہ اس کی یہ ہے ہماری حیثیت تو ایک تو ہوتی ہے غلام کی، ایک ہے ملازم، نوکر یا ملازم. وہ ایک خاص وقت میں مثلا 8 گھنٹے تک وہ نوکری کرتا ہے، پھر وہ فارغ ہو جاتا ہے، پھر اپنی مشغولیت اپنے گھر وغیرہ سے چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. یہ ملازم کہلاتا ہے. دوسرا غلام ہے، اس کے لیے آنا جانا نہیں ہے، وہ وہیں رہنا ہے، اس کو اپنے آقا کے ساتھ ہی رہنا ہے. اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن جب غلام ہوتے تھے تو ایسے ہی ہوتا تھا. وہ تو ہر وقت کا وہ یہ ایسا نہیں کہ 8 گھنٹے بعد اس کی نوکری ختم ہو گئی اب وہ آزاد ہے، ایسا نہیں. یہ آزاد نہیں ہے غلام، وہ تو بس اس کے آقا کی خدمت میں ہی رہنا ہے اس کو. وہ آزاد کر دے تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بہرحال اس کو آقا کی خدمت میں ہی رہنا ہے. اور تیسرا درجہ ہے عبد کا، بندہ، بندگی کا. یہ غلامی سے بھی نیچا ہے درجہ. غلام بے شک غلام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آقا کو سجدہ نہیں کرتا، وہ اپنے آقا کو رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار بھی رہنا ہے، اور اللہ کو سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. ہمارا جو درجہ ہے وہ بندگی کا ہے، بندگی کا.
جس حال میں چاہے یعنی غلام، ایک تو ملازم، پھر غلام، اور پھر عبد، بندہ. یہ ہے ہمارا درجہ بندگی کا. تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ ہم ناراضگی کا اظہار کریں؟ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، جیسے چاہے رکھیں. مالک کو حق حاصل ہے اپنی مملوک چیز کو، اپنی جو اس کی ملکیت کی چیز ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. اس ملکیتی چیز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مالک کے فیصلے پہ کچھ اعتراض کرے. تو ہم تو ملکیت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم مملوک ہیں. مالک کو حق حاصل ہے اپنی مملوکہ چیز کو جیسے چاہے رکھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک کو حق حاصل ہے کہ اپنا سامان مکان کی اوپر کی منزل میں رکھے یا نیچے کی منزل میں رکھے، اس کو یہ حق حاصل ہے. اس لیے بعض لوگوں کو اللہ اوپر کی منزل میں لے جاتے ہیں. لے جانا سب کو اوپر کی منزل میں ہے. بعض لوگوں کو لے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو ابھی رہنے دیتے ہیں. اوپر کی منزل یعنی اپنے پاس بلا لیا، تو ان کو حق حاصل ہے. بھائی مالک ہے، مالک کو حق حاصل ہے کہ فریج کو نیچے رکھنا چاہے نیچے رکھے، اوپر رکھنا چاہے اس کی مرضی. اوپر کی منزل بھی کا بھی وہی مالک ہے، وہاں لے جانا چاہے وہاں لے جائے. ایسی ان کو اختیار ہے، ہمیں یہاں دنیا میں رکھنا چاہیں دنیا کی منزل میں، نیچے کی منزل ہے یہاں رکھنا چاہیں یہاں رکھتے ہیں. وہ عالم بالا کی منزل ہے آخرت کی، وہاں لے جانا چاہیں وہاں رکھتے ہیں، اوپر لے جائیں. ہمیں کیا اختیار حاصل ہے؟ ہمارا کام تو اطاعت ہے، فرما برداری ہے. یہ ہے ولا تکفرون، اس سے روکا گیا کہ ناشکری مت کرو، کفران نعمت مت کرو. اس سے نعمت چھین جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتے ہیں نعمت کو. ایک تو یہ ہے، دوسری ایک عملی ناشکری ہے، اور یہ عملی ناشکری تو بہت ہے، بہت زیادہ ہے. کون سی چیز ہے، کون سی نعمت ہے اللہ کی جس کی ہم ناشکری نہیں کر رہے؟ کھانا ہم کتنا ضائع کرتے ہیں، بجلی کتنی ضائع کرتے ہیں، پانی کتنا ضائع، یہ سب ناشکری ہے. اس پر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی. یہ جملہ کم و بیش بہت سے لوگوں کے زبان پر ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی، لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے یہ مہنگائی کا سبب کیا چیز ہوئی. ایک مرتبہ صحابہ حاضر ہوئے، جب کچھ دین پھیل گیا، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور کچھ فراخی آئی، صحابہ تجارت میں مشغول ہوئے، کاروبار میں مشغول ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک جیسا کاروبار کرتے ہیں، ایک ہی بازار میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہم ایک جیسے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لہذا آپ قیمتیں مقرر فرما دیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاہک میرے پاس آیا اور میں نے جو اس کو قیمت بتائی تو وہ سن کر گیا، اسی چیز کی تو وہ دوسرے صحابی کے پاس گیا، انہوں نے وہی چیز کم قیمت میں اس کو بتا کر اور اس کو بیچ دیا. اس لیے صحابہ آئے تھے کہ آپ قیمت، اس میں ہمارے دلوں میں آپس میں کہیں رنجش پیدا نہ ہو جائے، آپ ہر چیز کی قیمت مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اسی قیمت پہ بیچیں، تو ہمارے درمیان کوئی رقابت پیدا نہ ہو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ فرمائے وہ سننے کے ہیں. فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق. جتنا سوال کیا تھا
جواب میں اس سے زیادہ چیزیں ذکر فرمائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکہ خوب اچھی طرح وضاحت ہو جائے. میرے پاس آئے ہو قیمتیں مقرر کروانے. قیمتیں اللہ مقرر کرتے ہیں. ان اللہ هو المساعر. قیمتوں کے مقرر کرنے والے اللہ تعالی ہیں. بعض روایات میں آتا ہے ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے آج فلاں چیز اتنے کی فروخت ہوگی, آج فلاں چیز اتنے کی, اتنے کی, اتنے کی. وہ اللہ کا فیصلہ سناتا ہے, پھر اس کے مطابق دنیا میں معاملہ ہوتا ہے. وہ چیز پھر اتنے ہی کی فروخت ہوتی ہے. مجھ سے طے کروانے آئے ہو, قیمتیں تو اللہ طے کرتے ہیں. اور آگے فرمایا القابض الباسط. کوئی چیز بازار میں مل نہیں رہی, شارٹ ہو گئی, جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ہو گئی کوئی چیز. یہ شارٹ ہونا کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی چیز بہت فراوانی سے, الباسط فراوانی سے بازار میں دستیاب ہے. جتنی اس کی طلب نہیں ہے اتنی زیادہ وہ اس سے زیادہ دستیاب ہے, بازار میں موجود ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں, معاشی اصول ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا. یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ اللہ تعالی, یہ دونوں اصول اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. اس آیت میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو ہی تو بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالی. سپلائی کسی چیز کی زیادہ ہو جائے جو ڈیمانڈ سے زیادہ ہو تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, اور اگر سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا القابض الباسط. کسی چیز کو شارٹ کرنے والے بازار سے وہ بھی اللہ ہیں, اور کسی چیز وہ فراوانی کے ساتھ دستیاب ہو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اور بطور قاعدہ کلیہ کے آخر میں فرمایا الرازق. تمام رزق کے نقشے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان اللہ هو المساعر القابض الباسط الرازق. تو یہ جب قیمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو یہ تو فیصلے ہمارے اعمال پر ہوتے ہیں. ناشکری کا عمل کیا, نعمتوں کو ضائع کیا, تو وہاں سے فیصلہ بھی ہوتا ہے کر دو, مہنگی کر دو. مہنگائی کا فیصلہ اتارا جاتا ہے. یہ ناقدری ہو رہی ہے, مہنگی کر دو اس چیز کو, یہ فیصلہ اترتا ہے. من حیث القوم, قوم کی حیثیت سے اجتماعی طور پر اگر کسی چیز کی ہم ناشکری کریں گے تو فیصلہ ایسے اترے گا. کتنے ہم اپنے گھر کا تو جائزہ لیں. ہمارے مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھاتے تھے, تربیت فرماتے تھے کہ دیکھو لائٹ کھولنا ٹک 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 کھول دیتے نا بعض لوگ, آئے ٹک 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 بٹنوں پہ ہاتھ رکھتے چلے گئے. حضرت فرماتے تھے نہیں ایسا نہیں, غلط ہے. پہلے ایک لائٹ کھولو پھر دیکھو ضرورت پوری ہو گئی. اب اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی اسے تو پھر اور ضرورت پوری ہونے کی تعریف فرماتے تھے کہ ضرورت پوری ہونا یہ ہے کہ جو ضرورت پوری نہ ہو تو ضرر ہو, نقصان ہو. تو اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو رہی تو اب دوسری لائٹ کھولو. ہم کیا کرتے ہیں پوری لائٹیں کھول دی ہیں, ناشکری ہے, یہ ضائع کرنا ہے. وضو میں آپ دیکھ لیجئے, وضو کتنی بڑی عبادت ہے, اس میں پانی کتنا ہم ضائع کر دیتے ہیں. یہ سب ناشکری کی یہ چند ایک صورتیں ہیں, ورنہ ہم پتہ نہیں کتنی چیزیں. وقت کا ضائع کرنا, یہ وقت کا ضائع کرنا یہ ناشکری ہے. پتہ نہیں کتنی غلط غلط چیزوں میں وہ آج کل کیا چل رہا ہے, وہ کرکٹ کا میچ بتائیے. میں کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ہمیں جس طرف لے جانا چاہ رہے ہوں وہ ایک بات الگ ہے. میں نہیں کہہ رہا اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے یا نہیں دی, اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے, عقل دی ہے یا نہیں دی, یہ سوچنے کی بات ہے. کوئی ہمیں کسی اور طرف لے جانا چاہ رہا ہے گھسیٹ کے, تو اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی,
دین سیکھ لیا ہم نے، نماز سیکھ لی، جو یہ میچ دیکھنے کا وقت ہے آپ کے پاس. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تیزی سے موت کی طرف جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کچھ کمی رہ گئی دین کے اندر تو یہ میچ بچانے آئے گا ہمیں، یہ کھلاڑی ہمیں بچانے آئیں گے. فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے، اور ایک یہ سب باطل کا چکر ہے. میں سیدھی بات عرض کرتا ہوں چاہے کسی کو بری لگے، یہ سب باطل کا چکر ہے. باطل نے ہمیں جکڑا ہوا ہے اللہ سے غافل کرنے کے لیے. ناشکری ہے یہ، وقت کی ناشکری ہے. کھیل کود سے منع نہیں کیا، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کھیل کود سے منع نہیں ہے. اس میں کون سا نشاط مل گیا آپ کو؟ اس میں تو آپ کی آنکھیں کمزور ہوئی، آپ کا وقت چلا گیا، برباد ہوا. ہاں کچھ کھیل کھیلیے. حضور نے فرمایا خیر اللہو المؤمن السباحہ، مومن کے لیے بہترین کھیل تیراکی ہے، سوئمنگ ہے. حضور نے فرمایا. تیر اندازی کی، نشانے بازی کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یہ کھیل ہے. یا رحمان، کم سے کم وقت تو لگے گا کسی صحیح کام میں، اور ایسے کام میں جس کی ترغیب دی ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یہ وقت کی ناشکری ہے، نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے. ولا تکفرون، اس سے روکا گیا کہ ایسا نہ کرو. میں ہی عرض کرتا ہوں حساب کیا دیں، یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. اس وقت کا ہم حساب کیا دیں گے کہ میچ دیکھ رہے تھے، کیا حساب دیں گے؟ اب یہ سوچیں اس وقت کا حساب تو دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا حساب تو دینا پڑے گا. اور حدیث میں آتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی حساب لینے پر آ جائیں تو یہ بھی پوچھیں گے او فلاں وقت میں تو لکڑی سے مٹی کرید رہا تھا، کیا ہم نے تجھے اس لیے بھیجا تھا دنیا میں؟ لکڑی سے مٹی کیوں کرید رہا تھا؟ یہ اللہ پوچھیں گے بندے سے. فلاں فلاں وقت میں تو نے مٹی کیوں کریدی لکڑی سے؟ تو اس لیے گیا تھا دنیا میں، اس کام کے لیے گیا تھا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار پیدا کیا ہے یعنی بیکار کاموں کے لیے پیدا کیا ہے جن کا کوئی نہ فائدہ نہ حاصل، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. وہ عبث کام ہے، فالتو کام ہے جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو. اب بتائیے ان کاموں میں کیا دنیا کا کیا فائدہ مل گیا؟ دین کا تو ہے ہی نہیں، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ دین کو تو آپ فی الحال ایک طرف رکھ دیں، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور نقصان ہے کہ اس وقت میں ہم پتہ نہیں دنیا کے کتنے کام کر لیتے، حلال کام کر لیتے، وہ نہیں کر سکے ہم. بہرحال بھائی حساب تو دینا پڑے گا کہ کس کام میں تم نے خرچ کیا اپنے لمحات کو. بہت بڑی ناشکری ہو رہی ہے یہ، وقت کا ضائع کرنا، پانی کا ضائع کرنا، بجلی ضائع ہو رہی ہے، نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں، کھانے ضائع ہو جاتے ہیں. ہماری تقریبات میں نہ جانے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. یہ سب ناشکری کی صورتیں ہیں. اور پھر زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی اس مصیبت کے لیے ملے تھے جب مصیبتیں آ جائیں، یہ بھی ناشکری کے کلمات ہیں. تو اس سے روکا گیا ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور بھائی اس وقت جو حالات ہیں، یہ جو حالات آپ حضرات کے علم میں ہے، سب جانتے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں. اس وقت رجوع الی اللہ کا وقت ہے. ویسے ہی ہر وقت رجوع الی اللہ رکھنا چاہیے، لیکن اس وقت زیادہ رکھنا چاہیے. اور اپنے ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے جتنا ہو سکے ہم دعائیں کریں، اور جس انداز سے بھی ہو ان کی اعتدال کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، افواج پاکستان کی اور پاکستان کی سالمیت اور اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کی جائیں. باطل
اس وقت جو سب سے زیادہ دین کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ مساجد پاکستان میں ہیں، مدارس کا کام سب سے زیادہ مدارس مضبوطی کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے سب سے زیادہ یہاں ہیں، قرآن کریم کے حافظ سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے اتنے. تو باطل سے یہ چیزیں کیسے برداشت ہوں گی؟ سب سے زیادہ پوری دنیا میں عمرہ کرنے والے پاکستان سے جاتے ہیں، تو اب باطل سے کیسے یہ برداشت ہوگا؟ باطل کی نگاہیں اس وقت پاکستان پر ہیں. کسی طرح اس ملک کو ختم کرو، کسی طرح برباد کرو اس ملک کو. تو اندرونی دشمن بھی انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں، جیسے قادیانی ہیں. جہاں بھی تباہی ملک کی آپ دیکھیں، آپ تحقیق کر لیجئے، نیچے قادیانی ملے گا. تو یہ اندرونی دشمن بعض کھڑے کر دیے ہیں باطل نے، بیرونی طور پر گھیر لیا گیا ہے ہمارے ملک کو. اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ بس یہ رجوع الی اللہ کا وقت ہے، دعائیں کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سالمیت عطا فرمائے، پاکستان کو مضبوطی عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور ہماری افواج کو اللہ سبحانہ و تعالی جرأت اور بہادری نصیب فرمائے باطل سے مقابلے کی. اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.